رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه مالك يوم الدين. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقیدہ جیسا سرمایہ عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فدا فرمایا، توحید اور اتباع جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توحید و سنت پر باقی رکھے اور اسی پر ہمارے خاتمہ فرمائے، آمین. آج کے درس میں دجال سے متعلق انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں سامنے آ جائیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، پلٹنا مشکل ہے. خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھنا بھی سنت ہے. صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے آپ کے چہرے کو دیکھتے رہتے. آپ کا چہرہ سرخ ہوتا ہے، کمانڈر کی طرح ہو رہا ہے. لہٰذا لوگ فرسٹ فلور میں جاتے ہیں، ہمیں اسکرین میں دیکھ لیتے ہیں، سامنے دیکھے تو اس کا ایفیکٹ چہرے پر نظر آتا ہے. لہٰذا آپ لوگ گزارش ہے قریب قریب جتنا آتے جاتے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کے میدان میں اتنا آگے بڑھائے گا. آپ جانتے ہیں ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن ہے آخرت پر ایمان. اگر آپ آخرت کو ہر دن یاد کرنا چاہتے ہیں، اس کی تجدید کرنا چاہتے ہیں، اس کے سب سے لئے آسان نسخہ ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے مالک یوم الدین پر رک کر سوچئے. مالک دن کیا مطلب ہے؟ بدلے کے دن کا مالک. ہم کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں اس سورہ کو ایک دن میں؟ کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 17. جزاک اللہ خیر. 17 مرتبہ پڑھتے ہیں ہم نفل میں، نماز جنازہ میں. ہر دن ایمان کی تجدید ہوتی رہی، آخرت پر ایمان کی. اور سوتے وقت پڑھتے اللہم بسمک اموت، آخرت کو یاد کر رہے ہیں. ہر رات کی ہمیں دعا یاد دکھاتی ہے آخرت آنے والی ہے. صبح میں تو کیا دعا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اے اللہ موت کے بعد تو نے زندگی دی. تو مومن کے شب و روز میں آخرت کو یاد کرنا بہت آسان ہے. ایمان کے ارکان میں آخرت پر ایمان بہت اہم ہے. آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں جیسے دوسرے ارکان متاثر ہوئے، یا آخرت پر بھی ایمان ہمارے دلوں سے آہستہ آہستہ چلا جا رہا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر خطیب، ہر واعظ، ہر مصلح جب بھی تقریر کرتا ہے لوگوں کو آخرت سے ڈرانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں قرآن کا کوئی صفحہ آخرت کے ذکر سے خالی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں جاؤ اللہ تعالیٰ آخرت کا تذکرہ فرماتا، آخرت کیا ہے، آنے والی ہے، کیسا ہوگا انجام، لوگ کیسے ہوں گے، کیا ہوگا. تو آخرت پر ایمان جو لانا ہے نا، ہمیں لانا ضروری ہے، اس دن کیا ہونے والا ہے. اور اسی ضمن میں اہل علم یہ بھی لکھتے ہیں آخرت پر ایمان میں قیامت کی ہولناکیاں بھی آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں بیان فرمایا. کیسا؟ قیامت کی جو علامتیں ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس کو 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے. قیامت کی علامتیں کتنی ہیں؟ 3 قسم کی ہیں. بنیادی طور پر دیکھا جائے تو 2 ہیں، بڑی اور چھوٹی. مگر عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اس کی 3 قسمیں ہیں. کیسا؟ پہلی وہ چھوٹی نشانیاں جو واقع ہو چکی ہیں. کیسے؟ اللہ کے نبی کی پیدائش، آپ کی موت، آپ کے بعثت، یہ سب ہو چکا ہے. اور کچھ ایسی ہیں جو واقع ہونے والی ہیں جیسے بیت المقدس کی فتح، یہ قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے آتی ہے. ہو گئی 2. 3 قیامت کی وہ بڑی علامتیں ہیں جن کے واقع ہونے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی.
آج کل ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں فون میں ادھر ادھر دیکھ لے کے بولتے قیامت آ جاتی، 2025 میں نہیں آتی. قیامت کب تک نہیں آئے گی؟ جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو. آپ کو ایک بات کی نصیحت کرتے ہیں آج کے درس میں. کبھی کبھی ہم گھروں میں بیٹھتے نا، ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں مگر قیامت کا تذکرہ نہیں کرتے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے جو ہے نواسیوں کے ساتھ ماشاءاللہ قیامت کے بارے میں تذکرہ کرتے تھے. آپ نے عائشہ سے کہا، عائشہ میرے سے پہلے تم مر جاؤ گی، میں تم کو کفن دوں گا، نہلاؤں گا، نماز جنازہ پڑھاؤں گا. اس طریقے سے ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے دیکھا. پوچھی، عائشہ کیا روتی ہو؟ دیکھو کیسا ہے فکر آخرت. کہنے لگی، اصل میں نے جہنم کو یاد کر لیا ہے، لہذا جب بھی اپنے گھروں میں بیٹھتے اپنے بیوی بچوں میں آخرت کی فکر تازہ کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اللہ نے جو زندگی دی ہے ہم اس زندگی کو غنیمت سمجھیں گے. اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے سے برائیاں کم ہو کے نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. کیسا ہے زندگی؟ مثال معلوم ہے، یہ جو وقت ہمارے پاس گزرتا جا رہا ہے، ایگزام ہال میں آپ جاتے ہیں، آپ کو بولتے ہیں 9 سے 11:30 تک آپ کو یہ پرچہ لکھنا ہے. کتنے گھنٹے ہوئے؟ 2.5 گھنٹے ہوئے. اگر آپ اس میں برابر نہیں تو فیل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہماری زندگی بھی ہے، پرچے کی طرح ہے. ایک دن گزرتا جا رہا ہے، ہم اپنی زندگی سے دور ہو کر آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا آخرت پر ایمان. صحابہ اکرام اللہ اکبر ایسے تھے، ہمیشہ آخرت کو یاد کرتے تھے. حضرت حذیفہ بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن ہم جو ہے ایک جگہ بیٹھ کر آخرت کو یاد کر رہے تھے. صحابہ نے دیکھا یہ صحابہ اکرام آخرت کو یاد کر رہے ہیں. کہا، ما تذاکرون، کیا یاد کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، نتذاکر الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کی نبی ہم آخرت کو یاد کر رہے ہیں. تو آپ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات. مسلم کی روایت ہے، آپ نے کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 10 علامتوں کو نہ دیکھ لو. اچھا ٹھیک ہے، ان 10 علامتوں کے بارے میں طبرانی میں ایک روایت آئی ہے، علامہ ابن حجر نے اس کو صحیح کہا ہے. آپ دیکھتے ہیں عورتیں ہمارے اس میں یہ پہنتی ہیں منکے کا ہار. اس تاگے کو کٹ کرے تو کیا ہوتا؟ من کے پورے بکھر کے نکل جاتے. اللہ کی نبی ایسے مثال دے کے فرماتے، جیسے من کے بکھرتے نا تاگا کھلا تو ویسے قیامت کی یہ بڑی علامتیں جلد واقع ہو جائیں گی. سب سے پہلے شروع ہوں گی مہدی سے، ختم ہوں گی وہ آگ پر. انہی بڑی علامتوں میں دجال کا ذکر بھی ہے. آئیے میں انشاءاللہ ایک 45-50 منٹ 1 گھنٹے کے اندر کن مباحث پہ ہم غور کریں گے. سب سے پہلے آپ کے سامنے دجال کے نام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. ہمارے پاس ہوتا کیا، کوئی آدمی کانا رہا تو اسے دجال بول کے بلاتے ہیں. نہیں بلانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے مت پکارو. کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے کہ مسیح الدجال. مسیح الدجال کا مطلب کیا؟ وہ ساری دنیا گھومے گا. دوسرا معنی ہے مسیح الضلالہ. مسیح الضلالہ بولے تو گمراہی کا مسیح. ایک طرف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی کیا تھا؟ مسیح آتا. اس سے فرق کرنے کے لیے علماء نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خیر کے مسیح ہیں، یہ دجال مسیح الضلالہ ہے. دوسرا نام آتا ہے کانا دجال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح سے لے کر تمام نبیوں نے ماشاءاللہ اپنی اپنی قوم کو دجال کے بارے میں ڈرایا ہے. میں تم کو وہ بات کہتا ہوں جو آج تک کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی. کہا دجال کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے. 3 نام ہوئے. چوتھا نام کیا؟ وہ جھوٹا کانا ہے. کانا ہے سمجھتے نا، اس کی آنکھ جو ہے سو کے انگور کی طرح ہے جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے. تو یہ جھوٹا کانا ہے. اب آئیے اس کو مسیح کیوں کہا گیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ مسیح الدجال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری زمین گھومے گا. اور یہ بات یاد رکھیں، وہ 4 مسجدوں میں نہیں جا سکے گا. کون سی مسجدیں ہیں ذرا نوٹ کر لیجئے. مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد طور. یہ مسند احمد کی روایت ہے. مکے میں نہیں جا سکے گا، مدینے میں نہیں جا سکے گا. جب داخل ہونے کی کوشش کرے گا فرشتے وہاں کھڑے ہو کر ماشاءاللہ الحمدللہ اس کو بھگا دیں گے. اور اس وقت اس کو دیکھنے والے جتنے منافق ہیں نا تمام ماشاءاللہ اس کو دیکھنے کے لیے نکل جائیں گے. ایک معنی تو یہ ہوا. مسیح الدجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک آنکھ پوچھ دی ہے. بعض روایتوں میں آیا وہ سو کے انگور کی طرح ہے.
کیسا پوچھا ہے, کانا جیسا ہوتا نا, یہ آنکھ بند ہے, یہ آنکھ کھلی ہے. دجال کیوں کہتے ہیں؟ دجال کا معنی آتا ہے دھوکہ دینے والا. یہ کیا کرے گا دجال؟ آ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے گا, جھوٹ بولے گا, اس طریقے کی بات آتی ہے. اب آئیے ہم آپ کے سامنے یہ مسیح الدجال کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں دجال کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ 3 طرح کی ہیں, حسن بھی ہیں, صحیح بھی ہیں اور مسند بھی ہیں. اور یہ بھی غیر ذہن میں رکھ لیجئے, دجال کا انکار کرنے والے کون کون ہیں؟ جہمیہ اور معتزلہ. اور آج کل کئی لوگ ایسے ہیں جو دجال کا انکار کرتے ہیں, بولے دجال کیا بھی نہیں آتا, وہ ٹی وی دجال ہے, کمپیوٹر دجال ہے. ایسا نہیں ہے, دجال ایک شخصیت کا نام ہے, لہذا دجال کا انکار کرنا یہ صحیح نہیں ہے. کہیں قطانی رحمہ اللہ کہ دجال کے بارے میں جو روایتیں ہیں ماشاءاللہ کئی مطلب تواتر کے درجے کو پہنچی ہیں, اور علماء نے ماشاءاللہ اس پر کئی کتابیں لکھی ہیں. اب سوال یہ آتا ہے دجال کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہوا؟ سوچتے نا انسان کیوں نہیں ہوا. اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا بات کہی, دیکھو کہا وہ دجال اتنا گیا گزرا ہے, اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس کان دجال کا ذکر قرآن میں آئے, اللہ کو پسند نہیں ہے. فرعون کا نام آیا وہ الگ ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ہر چیز کا قرآن میں آنا ضروری نہیں ہے, مگر یہ جو برے لوگ تھے ان کا ذکر قرآن میں آیا, جیسے فرعون کا نام آیا, لہٰذا دیکھتے ہیں دجال کا نام قرآن میں نہیں آیا. اب اس کے بعد یہ جو قیامت کی 10 علامتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی, آپ نے اس میں دھویں کا تذکرہ فرمایا, آپ نے اس میں دجال کا تذکرہ فرمایا, آپ نے کہا ایک جانور نکلے گا, سورج مغرب سے نکلے گا, عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, یاجوج ماجوج آئیں گے, زمین میں 3 جگہ دھسایا جائے گا, یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو شام کی طرف بھگائے گی. آپ جانتے ہیں شام ادھر ہے, یمن ادھر ہے, ادھر آگ لگی تو لوگ خود بخود یمن کی طرف بھاگیں گے. تو اس طریقے سے ہمیں دجال کے بارے میں تمام انبیاء نے ڈرایا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنے قوم کو دجال سے ڈرایا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان فرمایا. دجال کانا ہے, اور وہ دجال ایسا ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے. الوہیت کی نعوذ باللہ وہ کیا کرتا ہے, مطلب الوہیت کی وہ دعویٰ کرتا ہے, جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کے بارے میں لوگوں کو ڈرایا. اور یہ بات یاد رکھو آپ, دنیا میں کئی فتنے ہیں, ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ دجال کا فتنہ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں آگے ہم ذکر کریں گے دجال کے فتنے سے بچنا ہو تو ہمیں کیا کرنا, سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرنا, یا سورہ کہف کی آخری آیتوں کو پڑھنا. سوال یہ ہے سورہ کہف پڑھے تجھ وہ کہیں کو ہمیں دجال کی فتنے سے بچتے. ماشاءاللہ علماء نے اس کا جواب دیا ہے. یہ سعودی عرب کے مشہور عالم دین ابن عثیمین رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا, ذرا غور سے سنیے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اس میں کئی فتنوں کا ذکر ہے. مال کے فتنے کا ذکر ہے, اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں دوستی کے فتنے کا ذکر ہے, یاجوج ماجوج کے فتنے کا ذکر ہے, علم کے فتنے کا ذکر ہے. سارے فتنہ, بڑا فتنہ کون سا ہے؟ دجال کا فتنہ ہے. اسی لیے ہم جب بھی جمعہ آتا دجال کی ہمیں یاد کر لینا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں جب ہم بیٹھتے ہیں نا دعا پڑھتے ہیں نا, واعوذ بک من فتنۃ المسیح دجال, اور اپنے بچوں کو بھی دجال کے بارے میں بتا کے رکھو. کوسا تو بھی روبوٹ آ گیا, انہوں کا دجال آگا, نہیں بولنا. دجال کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے دجال کون ہے. لہٰذا آج کل ہم دیکھتے ہیں ایسا عنوان ماشاءاللہ مسجد کے ذمہ داروں نے دیا, ایسا عنوان ہر جگہ ہونا, قیامت کے قریبی زمانے میں لوگوں کو بڑی بڑی علامتیں بتا کے اس کی صحیح وضاحت بھی کرنا. ایک وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں, آج کل لوگوں میں قیامت اور قیامت کی بڑی علامتوں کے بارے میں علم بھی نہیں ہے. اسی لیے دیکھو مہدی کون ہم نہیں جانتے, اسی لیے ڈپلیکیٹ مہدیاں بہت ہیں. حیدرآباد میں خود کئی لوگ پیدا ہوئے, پورا کلین شو, مہدی آ گیا ہوں میں, کرا کہاں سے آیا مہدی؟ ہول سیل میں ہے مہدی. اور ایک ہے دیکھتے ہیں الگ الگ ہے ہر فرقے کے پاس, لیکن مہدی اوریجنل ہمارے پاس ہے. مہدی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آئیں گے. بہرحال مہدی اوریجنل ہمارے پاس ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کون کی شکل بن حنیف بہار میں ہے, میں عیسیٰ. تو وجہ کیا؟
اس طرح کے فتنے امت پڑتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے ہم لوگوں کو قیامت کی بڑی علامتوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اگر ہمیں علم ہوگا تو ان تمام فتنوں میں نہیں پڑیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے اس سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کرو۔ 2 کتابوں کے نام آپ کے سامنے بولتے ہیں۔ ایک کتاب ہے اقبال کیلانی کی حفظہ اللہ، انہوں نے الحمدللہ آخرت پر اچھی کتاب لکھی، اور اسی طریقے سے پڑوسی ملک کے عالم دین عمران ایوب لاہوری، ان کی کتاب آخرت کی کتاب، وہ دیکھو کتاب ماشاءاللہ۔ ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے نا، میں سمجھتا ہوں جو صحیح چیزیں ہیں الحمدللہ واضح ہو جائیں گی۔ اور اللہ جزائے خیر دے جامعۃ اہل حدیث دلی کے ذمہ داروں کو، انہوں نے کئی سال پہلے اشراط الساعہ یوسف الوابل کی کتاب مکے میں چھپی تھی، اس کا ترجمہ ہماری جماعت کے مقیم فیضی، نام جانتے ہوں گے، مقیم فیضی حفظہ رحمہ اللہ نے کیا تھا۔ وہ ترجمہ دلی کے مرکز چھپی ہیں۔ اگر آپ وہ کتاب منگوا سکتے متا کا پڑھیے، اپنے گھروں میں اپنی بیوی بچوں میں قیامت کی بڑی علامتوں کے بارے میں بیداری ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا دجال کون ہے، اور اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اتنا بڑا فتنہ ہے یہ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دجال کے فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے۔ بولتے دیکھو علماء، ينبغي لكل عالم ان يبث حد احاديث الدجال بين الاولاد والنساء والرجال۔ سفارینی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دجال کے بارے میں امت میں بیداری پیدا کرے۔ یہاں خواتین بھی ہیں، شاید خواتین اگر ہوں وہ اپنے بچوں کو بتائیں۔ ہم اپنے بیوی بچوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے قصے لا کے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی کھانا کھاؤ بولے تو موبائل آن کرو بولتے، موبائل آن کرو بولے تو یوٹیوب کے جو قصے ہیں نا وہ ہمیں ڈال کے بتاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ ایکٹنگ کے ساتھ قصہ ہے، وہ غلط ہے وہ۔ لہٰذا اپنے بچوں کو صحیح دین بتاؤ، صحیح باتیں تو اولاد میں اپنی بیوی بچوں میں مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ کہا اس پرفتن دور میں، آزمائش کے دن میں، جب کہ سنت مٹتی جا رہی ہے، ایسے میں دجال کے بارے میں جو ہے فتنہ مکمل طور پر لوگوں کو آگاہ کرانا ضروری ہے۔ صحابہ کرام دجال کے فتنے سے کیسے ڈرتے تھے، میں ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ دیکھو حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم باری باری جاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے کہا میں تم پر مسیح الدجال سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ وہ کہا شرک اصغر ہے۔ حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا تذکرہ فرماتے تھے، اور دجال کا تذکرہ کر کے فرماتے تھے لوگو دجال سے بچ کر رہو۔ دجال ہوگا کیسے وہ آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ کئی صفتیں ہیں۔ پہلی صفت دجال کی یہ ہے کہ وہ موٹا ہوگا، جیسا کہ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ اور ایک بات بھی سن لو، تمیم داری ایک صحابی ہیں، پہلے کرسچن تھے، انہوں بعد میں مسلمان ہو گئے، سمندر میں اندر گئے، دجال سے ملاقات ہوئی ہے، دجال کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، بات کریں پورا۔ دجال خود بولتا، تمیم داری سے بولتا اللہ تعالیٰ مجھے باندھ کے رکھا ہے، قیامت کے قریب میں کھول کے چھوڑتا۔ انہوں دجال کو لائیو دیکھ کر آئے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے، آپ نے اس کو سن کر ماشاءاللہ اقرار فرمایا۔ کہا ہم گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا انسان ہے، موٹا دھاٹا ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ماشاءاللہ اس کی تصدیق بھی فرماتے ہیں۔ ایک تو ہے موٹا، دوسرا کہا لال ہے، لال بولا تو ریڈ، اور کہا ذرا سرخی مائل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے دیکھا تو وہ جو ہے لال جسم کا تھا اور کانا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا وہ کانا دجال ہے۔ اچھا کانا بولا تو رائٹ لیفٹ، ماشاءاللہ اس کی بھی وضاحت آ گئی۔ اللہ اکبر، کیا کیا تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ دیکھو کہا اس کی رائٹ میں جو آنکھ ہے وہ کانی ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے، اور مسلم کے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مطلب داہنی ہے، بعض میں آتا ہے یہ ہے مطلب رائٹ بھی ہے لیفٹ بھی ہے۔ بہرحال ایسا ہے کہ اس کے اندر عیب ہے، کئی کو اللہ تعالیٰ کانا بنایا اسے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے لوگو انہیں کانا ہے، دھوکے باز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو اچھا بنا سکتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی جو جلد ہے نا بڑی موٹی ہے، روایتوں میں آتا ہے ایسی ہے جلد کہ اس کی آنکھوں پر چھا جائیں گی، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ دجال کی صفت میں ایک صفت یہ بھی ہے، اس کے آنکھوں کے درمیان میں لکھا رہے گا کافر، کاف الف فیرے۔ آپ نے کہا
یقرؤہ کل مسلم، ہر مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے. اور بعض روایتوں میں آیا کافر، کاف فا را ایسے لکھا رہے گا. بعض روایتوں میں آیا سب پڑھ پائیں گے، بعض روایتوں میں مسلمان پڑھیں گے. اور اس کے بال بھی لمبے لمبے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ویسے بنا. اور یہ بات یاد رکھو، یہ دجال آدم کا بیٹا ہے، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی نہیں، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے. اور اس کے بال کیا ہے، لگے ہوئے ہوں گے، پورے الگ الگ ہوں گے. اس کا وہ سرخ آدمی ہے، اور سرخ آدمی میں ایسا رہنا مذمت ہے. اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ جانتے ہیں سوڈانیوں کا سر دیکھیں آپ کیسے رہتا، رتی رتی بال، ویسے رہیں گے بال. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا اس کی اولاد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے لا ولد کرے گا. اور اس کے بعد اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر لوگوں کو دجال کے بارے میں بتایا. ممبر پر چڑھنے کا مطلب کیا، ممبر پر چڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں لوگوں دجال کے بارے میں مکمل طور پر لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے رہو. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جو صفات بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا ولد ہوگا جیسا کہ بیان کیا گیا. دجال کی حقیقت کیا ہے، دجال آدم کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھیج کر دنیا میں آزمائے گا کہ وہ کیا کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو عجیب طاقت دے گا، طاقت دے کر اللہ تعالیٰ آزمائے گا. بندہ اس کے اوپر ایمان لاتا کہ نہیں، اللہ پر ایمان لاتا کہ کیسے کیسے ہوگا. دیکھو کیا کیا کرے گا دجال آ کر کے. وہ سب سے پہلے کیا کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا. حالانکہ مردوں کو زندہ کرنا کس کی خاصیت ہے، اللہ کی خاصیت ہے. اور اس طریقے سے وہ دنیا کی مطلب جو دنیا کی جو زینت ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. اس کے جنت میں، اس کے ہاتھ میں جنت بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں جہنم بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو جنت ہے وہ جہنم ہے اور اس کی جہنم ہے وہ جنت ہے. اور اسی طرح وہ پہاڑ، وہ نہر لے کر آئے گا، زمین کے خزانے نیچے سے اگلے گا، آسمان کو حکم دے گا بارش برسا، بارش یہ برسائے گا. مطلب کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ دیکھے گا بندوں کو کہ وہ اس خبیث پر ایمان لاتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. اور ایسے ہوگا کہ کوئی بھی آدمی اس پر مسلط نہیں ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور دجال کے بارے میں ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں لوگ کہ دجال اتنا بڑا سب کچھ ہونے کے باوجود خدائی صفات کا، خدا کے کام جو ہیں وہ کام اسے دے دیے گئے آزمانے کے لیے، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑا ضعیف انسان ہے. کانا ہے، نہیں نظر نہیں آئے گا، اسے نظر آئے گا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کانا بنا کے لوگوں کو بتاتا ہے لوگوں یہ دیکھو کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے. اسی طریقے سے دجال اب ہے کہاں، اس کی حالت کیا ہے. جیسا کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ مجھے خبر دیا دجال نے. کون بولتے ہیں؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ. مجھے خبر دیا دجال نے کہ میں مسیح ہوں. مسیح مطلب میں دجال ہوں. انی اوشک ان یؤذن لی فی الخروج. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نکلنے کا حکم دے گا تو نکلوں گا. وہ کہاں ہے؟ سمندر کے کسی جزیرے میں ہے. جیسا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو ہم جو ہے گئے ایک سمندر میں تو ہم نے وہاں دیکھا اس کو باندھا گیا ہے اور وہ سمندر میں ہے اور مغرب کی طرف میں ہے، جزیرے میں ہے. کیسے بیان کیا گیا ہے؟ اس کو لوہے کی زنجیروں سے باندھا گیا ہے. اس کے ہاتھوں کو لے کر اس کی گردن میں لوہے کی سنکلی بولتا نا اسے، ویسے باندھ دیا گیا ہے. اور اس کے گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک بھی بیڑیاں ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسے باندھ کر رکھا ہے، جیسا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اچھا دجال کے نکلنے کی علامتیں کیا ہوں گے؟ اچانک نہیں آتا دجال. دجال جب آئے گا تو اس کی کچھ علامتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی جو علامتیں ہیں وہ علامتیں یہ ہیں کہ وہ کھجور کے باغ میں آئے گا مگر وہ باغ جو ہے پھل نہیں دے گا. وہ جس جگہ نکلے گا، اب یہاں دیکھیے میرے پاس ایک کتاب ہے، مدینے کے مشہور امام ہیں عبد المحسن قاسم. وہ بتاتے ہیں کہ دجال نکلے گا کہاں، وہ کھجور کا ایک باغ ہے، اس باغ کا نام ہے یبسان اور وہ فلسطین کے شمالی حصے میں ہے. اور بتاتے ہیں دیکھو ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے، بیت المقدس سے 120 کلومیٹر کی دوری پر ہے. آپ جانتے ہیں ملک شام اس وقت
وہ تھا نا کیا بشار الاسد، وہ نصیری فرقے کا تھا نا، اللہ ختم کر دیا اسے. اب پورے شام میں کیا ہے ایک جشن کی فضا ہے، سنیوں کو مارنے والا شیعہ چلے گیا ہے، ایسا ہوا. تو یہاں جو اب آیا تو اس کو وقت کہتے ہیں بیت المقدس جو ہے نا یہ بہت اچھی سرزمین ہے، یہ بڑی بابرکت سرزمین ہے یہ. تو یہ سرزمین ایسی ہے، یاد رکھیں آپ، قیامت کی بڑی علامتیں وہاں ہوں گی. کیا کیا علامتیں ہوں گی سن لیجئے. مہدی وہیں آئیں گے، دجال بھی وہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں آئیں گے، یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی وہیں ہوگا. اور سرزمین شام یہ دنیا میں حشر کا میدان ہے. جیسے میں نے کہا یمن ادھر ہے، شام ادھر ہے. یمن کی طرف آگ لگاتا اللہ، سارے لوگوں کو حشر کی طرف بھگا کر لے جایا جائے گا. لہٰذا ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے دنیا میں مسلم ملکوں کی صورتحال کیا ہے، برے مسلمان کہاں ہیں، عروج کیا، زوال کیا، اس کا مطالعہ کرتے رہنا. خالی بریانی بھی مندی کھا لے سوتے رہے تو ہمیں سوتے رہ جانا سو. پوری ہم کو کیا ہونا، پوری دنیا کی تاریخ معلوم ہونا چاہیے. اس لیے بولتے جو قوم تاریخ سے اپنے آپ کو دور کر لیتی ہے کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتی ہے. کٹی پتنگ کا کوئی کیا نہ ٹھکانہ نہیں ہوتا. لہذا معلوم ہوا بیت المقدس سے شمال فلسطین کے شمال میں ایک یبسان نامی جو ہے کھجور کا ایک باغ ہے، وہاں سے نکلے گا، جیسا کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت آئے گی. اور نکلے گا کب؟ دیکھو ماشاء اللہ علماء اس کے بارے میں بتاتے ہیں. کہا وقد بدا ظہور هذه العلامہ قبل 8 من تقریبا. اب وہ جو درخت بتایا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 120 کلومیٹر دوری بیت المقدس سے شمالی فلسطین میں ہوگا، تو علماء کہتے ہیں کہ 800 سال پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ وہ علامت ظاہر ہو چکی ہے. آج کتنے سال میں ہیں ہم؟ 1440 پر 6. آج تقریباً 800 سال پہلے سے وہ علامت ظاہر ہو چکی ہے، آج بھی وہ ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جب وہ نکلے گا تو کہتے ہیں فلسطین کے شمال میں ایک چھوٹی سی نہر ہے، اس کا پانی جائے گا، اس کی علامت وہ ہے. وہ کہتے ہیں بیت المقدس سے وہ بھی تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو کہا اس کا پانی ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو یہ بیت المقدس ہے اور یہ یبسان ہے. تو یہ نہر جب سوکھے گی نا اس وقت وہ کیا ہو جائے گا، دجال دنیا میں آ جائے گا. اب یہ بحیر عرب ہے، بحیر طبریہ ہے، یہ پانی کی فوٹوز ہیں یہ. اور جب سوکھے گا نا تھوڑا تھوڑا سوکھ رہا ہے، 8 سوکھ رہا ہے، اور وہ جب سوکھ جائے گا تو ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس کے جو علامتوں میں ہیں زعر نامی ایک جو ہے چشمہ ہے، وہ بھی سوکھ جائے گا اور وہاں جو ہے کھیتی بھی نہیں ہوگی. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے وہ علاقہ بیت المقدس سے 80 اور 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے. بہرحال یہ سب باتیں ہم بتاتی ہیں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی کیسے تھے، دجال آتا کہاں، میپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا. اللہ جزائے خیر دے علماء کو امت کی کیسی باریکی سے الحمدللہ رہنمائی کرتے ہیں. دیکھو بیت المقدس سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے. ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کیا کیا نصاب پڑھ لیتے، وہ 6 مارا کون، 4 مارا کون، وہ IPL کیا، لوگوں سے بتاتے ہیں. لیکن ایسی چیز جب بچوں کے ذہنوں میں ہوں گے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں دجال کے فتنے سے جو ہے ہم مکمل طور پر کیا ہوں گے، الحمدللہ کیا ہوں گے، اپنے آپ کو مکمل طور پر بچا سکتے ہیں. اب آئیے دجال نکلے گا کب. روایتوں میں آتا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نکلنے کا حکم دے گا تو نکل جاؤں گا. جیسے کہا اس کے جسم میں 2 قسم کی بیڑیاں اور سنکلیاں ڈال کر ہیں، اللہ جب وہ کھولے گا تو نکل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، اس کے نکلنے کی علامتیں کیا ہوں گی؟ دیکھو اس کے نکلنے کی علامتوں میں قسطنطنیہ کا فتح کرنا بھی ہے. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہو چکا، لیکن پھر بھی اور ایک مرتبہ فتح ہوگا. اسی طریقے سے اور ایک اس کی علامت بعض علماء نے یہ بھی بتائی، اس طریقے سے وہ دنیا میں جب آئے گا تو یہ قسطنطنیہ فتح ہوگا، مال غنیمت ملے گا اور وہیں سے وہ مکمل طور پر نکلے گا. اور آپ یہ جانتے ہیں جب وہ نکلے گا نا تو انشاءاللہ آگے بتاتے ہیں کیسے. اچھا نکلے گا کیسے؟ روایتوں میں آتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکالے گا۔ ابھی کیا تھے، مدینے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابن سیاد، وہ اصل میں کرسچن تھا، موٹا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جانتے ہیں، ایک صحابی ہیں، وہ صحابی کی ایک بہن تھی حفصہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں شمار ہوتا ہے۔ ایسا موٹا تھا، صحابہ دیکھ کر اس کو سمجھا انہیں دجال ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تو جب ان کو دیکھتی نا، بھائی کے پیچھے چھپ کو بھگ جاتی تھی۔ ویسے جو ہے دجال کا جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ بہرحال نکلے گا تو دنیا میں فساد مچائے گا، کیا کیا ہوگا، کہاں سے نکلے گا، یہ بھی دیکھو، زمین کے مشرقی حصے سے نکلے گا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا ہے۔ بعض علماء نے یہ بات یہ بتائی وہ شام کے سمندر سے نکلے گا، ایک ہی چیز ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ وہ یمن کے سمندر سے نکلے گا، بعض علماء نے کہا کہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، اور بعض علماء نے یہ بھی کہا احادیث کی روشنی میں خراسان سے نکلے گا، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے۔ خراسان کیا ہے، یہ بہت بڑا ملک ہے، یہ بہت بڑا ملک ہے، بنو امیہ کے زمانے میں فتح ہوا، بنو عباس کے زمانے میں فتح ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال زمین کے مشرقی حصے سے نکلے گا، دیکھو نکلے گا، اس کو خراسان کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے جانے والے کیسے لوگ ہوں گے، ان کے سر گول گول ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی بیان فرمایا، اب دنیا میں دجال کا انتظار کر رہے ہیں، سو کون، یہودیاں۔ آپ نے کہا دیکھو جب دجال آئے گا نا، 70,000 اصفہان کے یہودی اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ کتنے ہزار، 70,000۔ وہ کہاں کے، اصفہان کے۔ اصفہان یہ کہاں ہے، کہتے ہیں تہران سے تقریباً 450 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا، دوری پر ہے یہ۔ اور دجال جب آئے گا نا تو جو یہودی اس کے پیچھے بھاگیں گے، انہوں یہ خاص کپڑا پہننے کو رہیں گے۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیسا کپڑا ہوگا دیکھو، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، اوڑے جیسا ہیں، وہ نظر آ رہا آپ لوگوں کو، اوڑے جیسا ہے۔ تو 70,000 جو یہودی دجال کے پیچھے بھاگیں گے نا، انہوں ایسا اوڑھے کو رہیں گے، جیسا کہ تصویر بتائی گئی ہے۔ اور وہ کہاں کہاں جائے گا اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ کہاں کہاں جائے گا، وہ ساری زمین گھومے گا، مشرق سے نکلے گا، مدینے کو جانے کی کوشش کرے گا، مگر مدینے میں جا نہ سکے گا۔ وہ شام جائے گا، عراق جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں خراسان سے نکلے گا، حجاز کی طرف جاتے ہوئے عراق شام کو بھی نعوذ باللہ وہ جائے گا۔ اچھا دجال جب آئے گا نا تو لوگوں کی حالت کیا ہوگی، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ دجال جب آئے گا نا، لوگوں کی کیا حالت ہوگی اس وقت پتہ نہیں ہمارے نسلیں کون سے ہوں گی۔ اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں وہ بیداری پیدا کر کے جاؤ، دجال آئے تو اس سے بچو، دجال کون ہے اپنے بچوں کو بتاؤ۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے آنے کے بارے میں لوگوں کی حالت کیا ہوگی بتائی۔ دیکھو پہلی حالت کہا لَيَفِرَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ، اللہ اکبر، دجال کو دیکھ کر لوگ پہاڑوں بھاگ جائیں گے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے دجال کے آنے کے وقت مسلمان رومیوں سے جنگ کریں گے۔ سمجھ تو پہلی علامت کیا ہے، اس کو دیکھ کر لوگ پہاڑوں میں بھاگیں گے۔ دوسرا یہ ہے مسلمان روم کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور کیا ہے، دجال کے آنے کی خبر یہ ہے، وہ دجال کیا کرے گا، مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ روایتوں میں آتا ہے دور سے کھڑ کر اعلان کرے گا، دیکھو وہ محمد کا وائٹ ہاؤس ہے، الفاظ یہی آئے، میں انگلش میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، دیکھو محمد کا وائٹ ہاؤس ہے۔ اس وقت کیا کریں گے، مدینے میں رہنے والے منافق قسم کے جو لوگ رہیں گے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دجال کے ساتھ نعوذ باللہ باہر نکال دے گا، داخل ہونے کی کوشش کرے گا، دجال کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے دجال کو دیکھ کر جو ہے لوگ کیا کریں گے، لوگ بھاگیں گے اس سے۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ جب دجال آئے گا تو عرب کتنے ہوں گے، فرمایا عرب کم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے آنے کے وقت امت کی کیا حالت ہوگی، اس کی علامتوں میں سے ایک بات یہ بھی بتائی کہ دجال جب آئے گا تو لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جیسے ریچھ کا تماشا دیکھنے کے لیے خواتین بھاگتی نا، اس کے پیچھے بھاگیں گی۔ لہٰذا اپنی خواتین کو بتا کر جاؤ دجال جب آتا ہے تو نعوذ باللہ اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔
اسی طریقے سے دجال زمین میں کس تیزی کے ساتھ چلے گا دیکھو، کوئی پکڑ نہیں سکتا اس کو. جیسے براق جانور تھا نا ویسا. تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نواس ابن سمعان صحابہ کے اندر دیکھو دجال کیسے چلے گا اس کے جاننے کی ہرس تھی. اب اس درد کو سن رہے ہیں تو لوگ کم ہیں، حالانکہ اس جیسا عنوان جب آتا ہے نا لوگوں کو زیادہ اس میں سمجھ کر آنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم عوام کو دیکھتے ہیں زیادہ گانے والے یا نہیں تو جو لوگ مشہور ہو گئے لوگ ان کی محفل میں زیادہ جمع ہوتے ہیں. بڑے بڑے علماء آ گئے تو کوئی بھی عالم دین آیا تو اس سے استفادے کی حرص ہمارے اندر ہونا چاہیے. آپ لوگ جتنے لوگ بیٹھے اگر اپنے اور لوگوں کو لے کر آتے کیا ہوتا ماشاءاللہ بولنے والے کو بھی زیادہ یہ ہوتا ہے. لہٰذا طرز سے بولنے والے بغیر سند کے بات کرنے والے علماء سے ہمیں دور رہنا چاہیے. جو لوگ ربانی علماء ہوتے ہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں، مدرسے میں جو پڑھاتے رہتے ہیں نا ان کا علم ماشاءاللہ اپڈیٹ رہتا ہے. یہ مت سمجھو میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، نہیں، علم اپڈیٹ رہتا ہے نا ماشاءاللہ، نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. دجال کیسے ہوگا؟ صحابہ اکرام دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کتنی تیزی سے زمین میں چلے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کی طرح، ہوا جیسے بارش کو لے جاتی ہے ویسے جائے گا، بہت تیزی جائے، کوئی پکڑ نہیں سکتا. اور کیسے جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہوگا مکے مدینے کے علاوہ پوری زمین میں 40 دن میں گھوم لے گا. وندے بھارت بھی نہیں، شتابدی بھی نہیں، اتنا ہی چیز بھاگ گیا وہ. صحیح بات تو ہے، مکے مدینے کو چھوڑ کر 40 دن میں پوری دنیا گھومنا تو کیسے ہوگا؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بہرحال علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا ہے وہ شہر شہر جائے گا، ایک ایک ملک کو جائے گا. چھوٹے چھوٹے مدینے میں جو ہے کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے قریے میں جائے گا، قلعوں میں جائے گا. میں سمجھتا ہوں مکے مدینے کے علاوہ اس کا پیر جو ہے کہیں بھی جو ہے محفوظ نہیں ہوگا، ہر جگہ جائے گا. اور کہاں کہاں نہیں جائے گا وہ آپ کو بتاتے ہیں. کو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں کوئی ایسا مقام نہیں جہاں دجال نہ جاتا ہو مگر مکے اور مدینہ کے علاوہ. مکے اور مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو صف میں کھڑائے گا، وہ حفاظت کریں گے مکے مدینے کی. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مدینے کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے گھیر دیا ہے، اس کے راستوں پر اللہ نے فرشتوں کو بٹھا دیا ہے، وہاں پلیگ کی بیماری بھی داخل نہیں ہوگی، دجال بھی داخل نہیں ہوگا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی مدینے کے لوگوں کو جو ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو ایسے پگھلائے گا جیسا نمک پانی میں جو ہے پگھل جاتا ہے. اور جیسے میں نے کہا مدینے میں دجال کا رعب داخل نہیں ہو سکے گا جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اچھا دجال کہاں اترے گا؟ روایتوں میں آتا ہے دجال مدینے میں جا کے حدود حرم سے باہر جائے گا اور وہ ایک جگہ ہے جرف. اب یہ جرف کہاں ہے بولے تو یہ جامعہ ہے نا، جامعہ اسلامیہ، اس کے پیچھے ہے یہ، وہاں اترے گا. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے کنارے حدود حرم سے باہر جرف نامی مقام پہ اترے گا. وہ کہاں ہے بولتے احد پہاڑ کے پیچھے بھی آ سکتا ہے، روایتوں میں آتا ہے. اور احد پہاڑ مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے، سمجھ رہے نا. یعنی آپ دیکھیں گے مسجد نبوی ایسی ہے بولے تو یہ قبلہ اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی جنوب میں آتا ہوا 4 کلومیٹر کی دوری پر آئے گا. احد پہاڑ کے پیچھے اتر کر وہاں سے نعوذ باللہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا مگر فرشتے اس کو مکمل طور پر ہلاک کر دیں گے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا وہ شام کی طرف گائے گا. شام، دجال کو کہاں مارا جائے گا؟ شام میں مارا جائے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا ٹھیک ہے دجال آئے گا تو کتنے دن رہے گا دنیا میں یہ بھی سن لیجئے. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن رہے گا، لیکن 40 دن میں وہ فتنے برپا کرے گا جو اب تک دنیا میں کسی بیان نہیں برپا نہیں کیے. وہ کیسے ہوگا؟ اس وقت ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ہولنا کی، اور ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک جمعہ کی طرح گزرے گا. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز ہم کیسے پڑھنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح اندازہ لگا لو. کیا کیا فتنہ کرے گا؟
جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے وہ ایسے کام کرے گا سب جھوٹے ہوں گے. دجال کا معنی جھوٹ بولنا, حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا. آپ نے اس کے بارے میں فرمایا جب وہ چلے گا اس کے ساتھ 2 نہریں بہتی ہوئی ہوں گی, ایک کا پانی سفید ہوگا. جب دیکھے گا تو آدمی کو وہ آگ لگے گی, آگ نظر آئے گی, اور وہ آسمان کو بولے گا برساؤ, برسائے گا, زمین کو حکم دے گا اگاؤ, اگ جائیں گی, جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں قحط سالی بھی اس وقت آئے گی. زمین کے خزانوں کو نعوذ باللہ وہ نکالے گا, بولے گا زمین سے اے زمین, تو خزانے نکالے گا. جیسا میں نے کہا وہ زندہ آدمیوں کو یا مردہ آدمیوں کو نعوذ باللہ کیا کرے گا, زندہ بھی کرے گا. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے مردوں کو زندہ کرنے پر طاقت دے کے لوگوں کو آزماتا ہے, اللہ پر ایمان لاتے کی نعوذ باللہ دجال کی فتنے میں پڑھ کر نعوذ باللہ غارت ہو جاتے کی. اس طریقے سے بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ اس کا پانی جو ہے ٹھنڈا ہوگا. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ آگ میں پانی بھی ہوگی جس کو دیکھ کر جو ہے اس میں آگ لگ رہی ہوگی. اور دجال کا اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے دنیا والوں کو, اس کی بھی وضاحت ماشاءاللہ علماء نے بیان فرمائی. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو بھیج کر دیکھنا چاہتا ہے کون مومن قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھ کر اسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کون اس کو جھٹلاتے ہیں. لہٰذا بعض روایتوں میں یہ بھی آیا دجال اپنے ساتھ روٹی کا پہاڑ لے کر آئے گا. دجال روٹی کا پہاڑ لے کر آئے گا اور اسی طریقے سے وہ گوشت کا پہاڑ بھی لے کر آئے گا. قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ کر وہ آزماتا ہے. کون اس کے پیچھے بھاگیں گے, جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے پیچھے بھاگنے والے کون ہوں گے, یہودی ہوں گے. عورتیں بھی بھاگیں گی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب دیکھو امت میں دجال کے لیے سب سے زیادہ بھاری کون ہوں گے وہ بھی سن لیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہا ما زلت احب بنی تمیم, میں بنو تمیم کے قبیلے سے محبت کرتا ہوں. کیوں محبت کرتا ہوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ماشاءاللہ دجال پر سب سے بھاری ہیں. اس وقت یہ بات بھی مجھے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ یہ بنو تمیم جو قبیلہ ہے نا, آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ دجال پر بھاری ہونے والا یہی قبیلہ ہوگا. آپ جانتے ہیں سعودی عرب کو وہاں 2 خاندان ہیں, ایک ہے آل سعود اور دوسرا ہے آل الشیخ. جانتے ہوں گے آپ لوگ, آل سعود بولے تو محمد بن سعود ہے نا ان کا خاندان جس میں حکومت چلی آ رہی ہے. ماشاءاللہ یہ پورا خاندان بنو تمیم سے تعلق ہے. اور آل الشیخ کسے بولتے؟ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خاندان کو بولتے. تو وہاں جو علماء ہیں, حکام ہیں, جہاں مفتی وغیرہ ہیں نا, سعودی عرب کے جو مفتی ہیں کون ہیں؟ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ, ان کا تعلق بھی بنو تمیم سے ہے. وہاں جو حکومت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کا تعلق بھی الحمدللہ بنو تمیم سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت میں دجال پر سب سے بھاری ماشاءاللہ یہی جو ہے بنو تمیم کے لوگ ہوں گے. درس ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ, 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں. دجال کا جب اتنا بڑا فتنہ ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ بھی بہت اہم ہے. دجال کا فتنہ پورا سن لیے, بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں توفیق مانگنا چاہیے. کوئی بھی نماز میں وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ دعا پڑھے بغیر ہمارا تشہد پورا نہیں ہونا. ایک نام ہے اسلاف میں سے طاؤس رحمہ اللہ. کیا نام ہے؟ طاؤس رحمہ اللہ. وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے, بیٹے یہ تشہد میں درود ابراہیم کے بعد وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ پڑھ کے پناہ مانگے. اگر انہوں پناہ مانگے بولے تو چھوڑ ڈالتے. ایسا بولتے اپنے بچوں سے اگر پناہ نہیں مانگے 2 بار نماز پڑھو, نماز پڑھ کے ماشاءاللہ دوبارہ اس سے پناہ مانگو. اور اس کے بعد دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کو مضبوطی سے تھام کر رہنا چاہیے. یاد رکھو اس دنیا میں یہ قیامت کی بڑی علامتوں کے طور پر جتنے فتنے آ رہے ہیں ان تمام فتنوں میں پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ ہم قیامت کے صحیح علامتوں کے بارے میں علم نہیں رکھتے. اسی لیے کبھی نعوذ باللہ امت شکیل ابن حنیف کے پیچھے بھاگ رہی ہے, کبھی ان کو جو ہے مہدی سمجھ
سمجھ رہے کبھی اس کو مہدی سمجھ رہے نہیں ہونا چاہیے. دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں ایمانی طور پر بھی ماشاءاللہ مضبوط ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایمان چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے ان کا ایمان، ان کا علم تھا، الحمدللہ امت فتنوں سے محفوظ رہی. جیسے ہی ان کو نماز فجر میں چاقو دے کے الحمدللہ نعوذ باللہ مار دیا گیا، وہیں سے فتنہ مکمل نعوذ باللہ شروع ہوا. اسی طریقے سے ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مطالعہ کرنا. کیسے؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجال جو ہے کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اسی طریقے سے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اسے پناہ بھی مانگنا چاہیے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ کہہ کر اس سے پناہ مانگتے تھے. اور ایک بات دیکھیے، دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کے لیے ہمیں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرنا یا آخری 10 آیتوں کو پڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہر جمعہ آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوں گے، اگر نہیں کرتے ہیں تو پابندی کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑی عظیم صورت ہے یہ. ہر جمعہ یہ صورت پڑھتے نا ہمیں یاد تازہ ہوتی ہے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے. اور سورہ کہف کی تلاوت کو ہم لوگ لائٹ لے لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے، جب جمعہ آتا ہے پہلے ہمیں گوشت کھاتے، مٹھا کھاتے، پان کھا کے سو جاتے ہیں. ایسے نہ ہوتا، نہیں ہونا چاہیے. یہ جمعہ جو آتا ہے ہماری روحانی تربیت کے لیے آتا ہے. جمعہ کیسے گزارنا؟ جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. ہمارا حل تو یہ ہے خطیب کا نام پوسٹر میں دیکھ لیتے، پہلے سے ذہن میں بیٹھ کو ہے، انہوں اچھا خطبہ دیتے والے تو پوری مسجد بھر جاتی ہے. کون تو بھی دوسرا خطیب آتا نا، حالانکہ اپنے اپنے انداز سے بیان کرتے علماء، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ انداز دیا، وہ بھی اللہ کا معجزہ اور کرامت ہے. لہٰذا جو ہے خالی ہمیں کان کے مزے کے لیے نہیں سننا ہے، عمل کی نیت سے ہمیں سننا ہے. بلکہ ہم لوگ تو دیکھتے ہیں لوگ خطیب کی غلطیاں پکڑنے بیٹھے رہتے. چوہا بلی، بلی چوہے کو پکڑا جیسا، ختم ہوتے پہلے بھاگ کو آتا کیا بولے اس تمہیں، وہ حدیث نمبر دو. اس نیت سے اگر آپ خطبہ سنتے ہیں تو آپ علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لہٰذا ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا کیا فضل بیان فرمائی. آپ نے کہا جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے اس جمعہ تک اللہ ایک نور دیتا ہے. وہ کیا نور ہے؟ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں وہ نور کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک باتوں کی توفیق دیتا ہے. بولتے علماء جس کا جمعہ صحیح اس کا پورا ویک صحیح. اگر جمعہ غارت کر لی تو پورا ویک ایسے ہی گزرتا ہے. بعض روایتوں میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بیٹھ کر بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ تک ایک لمبا نور دیتا ہے. سرکس لائٹ دیکھو ہی پورے شہر میں آتا نا ہم لوگ دیکھتے رہتے، ویسے نہیں ہوگا. وہ کعبۃ اللہ ہندوستان سے 4000 کلومیٹر ہے. اللہ تعالیٰ اتنا لمبا نور دے. اور کتنی بڑی بات ہے. سلیمان روحیلی حفظ اللہ کی بات یہی بتاتے جب بھی سورہ کہف پڑھو تو یاد رکھو وہ سورہ کہف کا اثر تمہاری ذات تک نہیں تمہارے بیوی بچوں پر بھی پڑے گا. تو وہ بولتے جب بھی سورہ کہف پڑھتے نا تو اس وقت یہ دعا کرو اے اللہ سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فضیلتیں بیان کی ہیں اے اللہ ان تمام فضیلتوں کا مجھے مستحق بنا دے. اے اللہ وہ سورہ کہف کی فضیلتوں کا مستحق میرے بیوی بچوں کو ہی بنا دے. جو سورہ کہف پڑھنے سے نور ملتا ہے وہ نور اس کی ذات تک محدود نہیں، اس کا اثر بیوی پر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بیوی کو نیک توفیق دیتا ہے اور اس نور کا اثر ماشاءاللہ اس کے بچوں پر بھی ہوتا ہے. کون ہے جو ان تمام چیزوں کو مکمل طور پر دیکھتا ہے. لہٰذا اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرو. اور ایک بات بھی یاد رکھو سورہ جب بھی جمعہ آتا نا کبھی آخرت کو فراموش نہ کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسند احمد کی حدیث میں فکر آخرت ہے نا یہ دجال کا ذکر. آپ نے فرمایا قیامت کامتی رہتی کہیں جو ہے مطلب کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے. پوری کائنات سوائے انسان کے. ہم لوگ کھاتے پیتے وہ کرسچنوں کی طرح جمعہ گزارتے ہیں جیسے وہ سنڈے گزارتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. ہر جمعہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا. کیسے؟ ذرا دیکھ لو. جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں کیا صورتیں پڑھتے ہیں؟ سورہ سجدہ اور سورہ دہر. جمعہ کی نماز میں 4 صورتیں پڑھتے تھے. کیا کیا؟ اعلیٰ، غاشیہ، جمعہ، منافقون. اتنا سن کو تھے آپ. آج کے علم میں اور ایک اضافہ ایسا بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ، سورہ جمعہ بھی، سورہ غاشیہ یہ پڑھتے تھے.
تو ان صورتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اللہ کے نبی جمعہ کے موقع پر ان سوروں کی تلاوت کر کے امت میں آخرت کی فکر پیدا کرنا چاہتے تھے۔ لوگوں دیکھو، جیسے تم جمعہ میں جمع ہوئے ہونا، یہ تمہارا جمع ہونا آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ عید کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اور قمر پڑھتے تھے، ان سورتوں میں قیامت کا ذکر ہے۔ لوگوں جب عید کے میدان میں جمع ہوتے ہو، اس مجمع کو دیکھ کر الحمدللہ قیامت کو یاد کر لو۔ اور ایک ہے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اس سے دور ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھنا چاہیے، اور دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دجال کے بارے میں بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، دجال سے فتنے سے بچنے کے لیے اور ایک چیز کیا کر رہا بولے تو، اگر اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمیں مکہ مدینہ جانے کا موقع دیا تو وہاں جاگو رہ جانا۔ جیسا آپ نے کہا دجال کو لوگ دیکھ کر پہاڑوں میں بھاگیں گے تاکہ اس کے فتنے سے الحمدللہ ہم مکمل طور پر جو ہے واقف ہو جائیں۔ دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے الحمدللہ اس کا خاتمہ فرمائے، جیسا کہ حضرت کس کی روایت آتی ہے، میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس کھڑیں گے، لوگوں صفیں سیدھی کر لو، نماز قائم کی جائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، نماز پڑھائیں گے۔ جیسے ہی اللہ کا دشمن دجال، الفاظ حدیث کے، جیسے ہی اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا ویسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ گھل کر ہلاک ہو جائے گا، مگر اس کی ہلاکت حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں چھرا لے کر اس کو ماریں گے، خون بھی نکلے گا۔ اچھا کہاں ماریں گے؟ باب لد۔ کیا ہے؟ باب لد۔ اور یہ باب لد کہاں ہے؟ بولتے ہیں اسرائیل کے ایئرپورٹ کے قریب جگہ ہو، بیت المقدس سے تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الحمدللہ اس کو ماریں گے، جیسے ہی وہ دیکھے گا خود بخود جو ہے مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس درس کو روکتے ہیں۔ تقریباً 106 صفحے کی کتاب میں نے آپ کے سامنے آدھے پونے گھنٹے میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے کبھی ہمیں کیا نہیں ہونا چاہیے، مطلب غافل نہیں ہونا چاہیے۔ قیامت کی بڑی علامتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، اپنے بیوی بچوں میں بیداری لائیں۔ اگر ہم ایسے ہی مطلب غافل ہو کر دنیا سے چلے گئے، اگر ہمارے بچے دجال کو کون ہے، عیسیٰ کون، فلاں کون ہے اگر نہیں جانے، میں سمجھتا ہوں ہمارے بچوں کی آخرت سے غافل ہو جائیں گی اور وہ دجال کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم ان کے درمیان میں اگر یہ بیداری نہ لائیں، ہماری خواتین بھی بچے بھی دجال کے پیچھے بھاگے تو کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے، قیامت کی علامتوں کے بارے میں علماء سلف نے جو سمجھایا ہے اسی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ، یہ انہیں مہدی انہیں مہدی، اس کے باتوں میں نہیں پڑھنا۔ اگر آپ کو ایسا ویڈیو ایسا کہتے بھی طاہر آ گئے تو ربانی علماء سے جڑو، بردرز کے پیچھے مت بھاگو۔ اور علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اپنے ہر درس میں قیامت کے بارے میں لوگوں سے بتا رہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ ریموٹ کی طرح یہ برائیاں بھی کم ہوں گی، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے جی بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر دن آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی علامتیں، چھوٹی علامتوں کے بارے میں جتنی حدیثیں بیان کی ہیں ان تمام حدیثوں پر ایمان لانے، اس کو پڑھنے اور فہم سلف کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بیوی بچوں میں دجال کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں، مہدی کے بارے میں صحیح معلومات دینے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔